پکڑ لیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ وأہل بیتہ اجمعین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعہدنا الی ابراہیم واسماعیل ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. بارگاہ رسالت ماب میں جھوم جھوم کر درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. محترم حضرات، جملہ سامعین، اللہ تبارک و تعالی کا بے انتہا فضل و کرم ہے اور اللہ رب العزت کی مہربانی ہے کہ اللہ رب العزت نے رمضان کے اس مقدس مہینے کی جمعہ میں ہمیں آپ کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی. ہم اور آپ جمعے کی نماز کی ادائیگی کے لیے مسجد میں حاضر آئے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری کو، ہم سب کے جمع ہونے کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور عطا فرمائے. محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت و قوت سے پہلا عشرہ رمضان کا مکمل کر کے الحمدللہ آج دوسرا عشرہ بھی اللہ نے چاہا تو شام تک مکمل ہو جائے گا. پھر آج شام سے ہی رمضان المبارک کا آخری عشرہ ہمارے آپ کے سامنے جلوہ بھگن ہو جائے گا. یعنی آج کی رات رمضان المبارک کے آخری عشرہ کی پہلی طاقت ہے. پہلی طاقت، اسی طرح دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں، یعنی مکمل رمضان کے عشرہ میں 5 طاقتیں ہیں جو الحمدللہ ان 5 طاقتوں میں ہمیں آپ کو اللہ کی رحمت تلاش کرنی ہے اور ایک رات میں ہزاروں مہینوں کی عبادت کا ثواب حاصل کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ اہل ایمان کو، اہل عقیدت کو شب قدر ضرور میسر آئے گا. شب قدر ضرور انشاءاللہ تعالی ہمیں اللہ کی طرف سے ملے گا.
مل گیا تو زہے نصیب، اور امید ہے کہ ہم تلاش کریں گے تو ضرور مل جائے گا۔ آدمی جب کسی چیز کی تلاش کرتے ہیں تو ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس آدمی کو وہ چیز مل جاتی ہے۔ ایک چھوٹا سا بچہ کوشش کرتا ہے کہ میں حافظ قرآن بن جاؤں، پھر وہ الف با سے پڑھنا شروع کرتا ہے، محنت کرتے کرتے حافظ قرآن بن جاتا ہے۔ ایک آدمی کوشش کرتا ہے کہ میں انجینئر بنوں، پھر وہ ABCD سے پڑھنا شروع کرتا ہے اور پڑھتے پڑھتے بہترین انجینئر یا بہترین ڈاکٹر بن جاتا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ کوشش کرنے والوں کی کبھی ہار نہیں ہوتی ہے۔ جب آدمی کوشش کرتے ہیں، تلاش کرتے ہیں تو اپنی منزل تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو الحمدللہ ہم بھی اللہ کی رحمت تلاش کر رہے ہیں، اور تلاش کرتے کرتے انشاءاللہ اللہ کی رحمت ضرور مل جائے گی، اور اللہ کی رحمت کے سائے میں ہم داخل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اسی طرح رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں شب قدر ہمیں تلاش کرنا ہے۔ شب قدر کو ہم کس طرح تلاش کریں؟ رمضان کے آخری عشرہ کی تاخراتوں میں۔ تاخرات کسے بولتے ہیں؟ بے جوڑ والی رات کو، یعنی 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں، یہ 5 تاخرات مکمل ہیں۔ لوگ 21 کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، 23 کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، 25 کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، صرف 27 کی شب میں شب بیداری کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اور 29 کو بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم شب قدر کو کس طرح تلاش کریں اور کون سی رات میں تلاش کریں؟ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو حضور کی پیاری اور چھوٹی بیوی ہے، وہ خود روایت کرتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ ہم شب قدر کو کس رات میں تلاش کریں اور کیسے تلاش کریں، تو میرے آقا نے فرمایا رمضان کی طاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو۔ طاق راتوں میں، رمضان کے آخری عشرہ کی طاق رات، تو طاق رات آپ سمجھ گئے، 21 سے شروع کر دینا، یعنی آج کی رات پہلی طاق رات ہے، تو ہم کوشش کریں کہ پہلی طاق رات سے 29ویں یعنی 5ویں طاق رات جو 29 کو ہے، یہ پورے طاق راتوں میں تھوڑی تھوڑی عبادت کریں، نوافل کی کثرت کریں، قرآن پڑھیں اور رب کی بارگاہ میں دعائیں مانگیں۔ تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا تو ان 5 راتوں میں سے کسی نہ کسی ایک رات میں شب قدر ہمیں مل جائے، اور شب قدر مل گیا تو ایک رات میں کتنے عبادتوں کا ثواب؟ 1000 مہینوں کا۔ انشاءاللہ اس طرح تلاش کرتے رہیں گے۔ درود پاک پڑھیں ایک بار۔ الحمدللہ، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو الحمدللہ ایک مسئلہ تو حل ہو گیا، ہمیں بھی معلوم ہو گیا کہ صرف 27ویں شب کو ہی ہمیں تلاش نہیں کرنا، بلکہ پورے 5 طاق میں ہمیں تلاش کرنا۔ ہو سکتا ہے کہ آج پہلی طاق رات ہے، آج ہی شب قدر ہو جائے، کیونکہ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟
رمضان کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں شب قدر کو ڈھونڈو، تلاش کرو، انشاءاللہ انہی راتوں میں سے تمہیں شب قدر مل جائے گی۔ اس لیے آج سے ہی ہم نے 5 جگہ نماز پڑھی، تراویح بھی پڑھ لیا، اب تلاش کرنے کا بہترین طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، انشاءاللہ کوئی مشکل نہیں ہوگا۔ آپ تراویح پڑھ چکے، آپ نے جو ہے کھانا کھا لیے، تھوڑی دیر کے لیے آپ سو جائیے، سو گئے، اب جو ہے تھوڑا سا آرام کرنے کے بعد اب دیکھیے کہ پوری دنیا سو گئی ہے، اب اٹھیے، وضو بنائیے، تہجد کی نماز پڑھنا شروع کر دیجیے۔ کون سی نماز؟ تہجد کی نماز پڑھیے۔ تہجد کی نماز 2 رکعت سے لے کر کے 12 رکعت تک، 2 کر کے پڑھیے، 2 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، 4 بھی، 6 بھی، 8 بھی، 10 بھی، 12 رکعت تک آپ جو ہے اس طرح تہجد کی نماز پڑھیے۔ پھر اسی نماز میں ذکر بھی کر لیجئے، اسی نماز میں تسبیح بھی پڑھ لیجئے، 2 رکعت کے بعد 100 مرتبہ استغفار کر لیجئے، 2 رکعت کے بعد 100 مرتبہ سوم کلمہ پڑھ لیجئے، 2 رکعت کے بعد کوئی قرآن کی تلاوت کر لیجئے۔ اسی طرح جب آپ کی تہجد کی نماز بھی مکمل ہو جائے گی، ذکر خدا بھی ہو جائے گا، توبہ استغفار بھی ہو جائے گا، اور 2 رکعت کے بعد نبی پر 100 مرتبہ درود پڑھ لیجئے۔ پھر آپ ہاتھ اٹھائیے رب کی بارگاہ میں، پروردگار تیرا فرمان، تیرے نبی کا فرمان ہے کہ رمضان کے آخری عشرہ میں تو ہمیں شب قدر عطا فرماتا ہے، اے پروردگار ہمیں بھی نصیب والوں میں بنا دے، ہمیں بھی قدر کرنے والوں میں بنا دے۔ تو جب رب کی بارگاہ میں آپ ان عبادتوں، ذکر و اذکار، تلاوتیں، درود و سلام کے ساتھ انشاءاللہ اس طرح تہجد کی نماز پڑھیں گے، پھر دعا مانگیں گے نا، تو مجھے امید ہے الحمدللہ اسی طرح پورے 5 طاق راتوں میں آپ عمل کر لیجئے، انشاءاللہ شب قدر ضرور مل جائے گا۔ کوئی مشکل ہے تلاش کرنا؟ نہیں ہے نا، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اچھا، سحر سے پہلے ہم نے اٹھا، نماز پڑھ لیے، پھر نماز تہجد پڑھنے کے بعد دعا ذکر اذکار کرنے کے بعد ہم نے سحر کر لیا، پھر فجر کی نماز ادا کر لی۔ اب رات میں تھوڑی تھکاوٹیں تھی تو ابھی فجر کے بعد آپ کو ڈیوٹی جانے کے لیے بہت سارا ٹائم ملتا ہے، تو اس تھکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے 1-2 گھنٹہ آرام کر لیجئے۔ تو الحمدللہ آپ کے دنیا کا کام بھی ہو گیا، اللہ کی عبادت بھی ہو گئی، رب کی بارگاہ میں دعا بھی ہو گئی، اور اللہ نے چاہا جس چیز کو آپ تلاش کر رہے تھے شب قدر کو، اللہ نے آپ کے مقدر میں عطا کر دیا۔ ایک حدیث پاک آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ اس حدیث پاک کو داؤد شریف میں امام داؤد نے بھی نقل فرمایا، ابن ماجہ نے بھی نقل فرمایا۔ اس حدیث کے راوی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوا تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ برکت کا، عظمت کا، رحمت کا مہینہ ہے، اور اس میں ایک رات ایسی ہے جسے شب قدر کہا جاتا ہے، یہ 1000 مہینوں کی عبادت سے بھی بہتر ہے۔ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے ارشاد فرماتے ہیں، شب قدر جس کو مل گیا وہ نصیب والوں میں سے ہو گیا، اور شب قدر اللہ تبارک و تعالی جس سے عطا فرماتا ہے انہیں تمام بھلائیاں نصیب ہو گئی۔ کہتے ہیں کہ وہ شخص بھلائیوں سے دور ہے، میرے آقا حدیث بیان فرما رہے ہیں کہ وہ شخص محروم رہ جاتا ہے، محروم رہ جاتا ہے۔ کون؟ جو شب قدر کی بھلائیوں سے محروم ہو جاتا ہے۔
اب غور کیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے آخری عشرہ میں ان طاق راتوں میں اور شب قدر میں کتنی عظمتیں رکھی ہیں کہ جنہیں شب قدر مل گیا وہ بھلائی والوں میں سے ہو گیا، اور جنہیں شب قدر میسر نہیں آیا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام رحمت سے محروم ہو گیا۔ تو میرے بھائی، پورے دن، پورے ہفتے، پورے مہینے، پورا سال ہم سوتے رہتے ہیں، مگر رمضان کے آخری عشرہ آ گیا ہے، رحمتیں دعوت دے رہی ہے، برکتیں بلا رہی ہے، دعائیں قبول ہونے والی راتیں آ گئی ہے۔ اس لیے ہم اور آپ کوشش کریں کہ کسی بھی حال میں ان 5 طاق راتوں کو ہم غفلت میں نہ گزاریں اور سونے میں نہ گزار ڈالیں، بیکار کے کاموں میں نہ گزاریں۔ کیا معلوم کہ پھر آنے والا سال ہم زندہ رہے یا نہ رہے۔ موت کی تو کسی کو گارنٹی نہیں ہے نا۔ کتنے لوگ تھے اسی مسجد میں گئے سال رمضان میں، آج نہیں ہے، تو کیا معلوم کہ آج کے رمضان میں ہم ہیں، پھر آنے والا سال ہماری زندگی رہے یا نہ رہے۔ اس سے پہلے کہ ہمیں موت آ جائے، ہم شب قدر میں عبادت کر کے اپنی گناہوں کی مغفرت اور رب کی رحمت تلاش کر لیں۔ تو یہ مسئلہ تو پوری طرح حل ہو گیا کہ شب قدر کو کب تلاش کرنا ہے؟ رمضان کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں۔ تو ہم اور آپ صرف جو ہے 27ویں شب جو ہے جاگتے ہیں۔ 27ویں شب کو جاگنا بھی الحمدللہ بہت ساری روایت جو ہے 27ویں شب پر جو ہے وارد ہے۔ زیادہ تر روایت 27ویں شب کے بارے میں ہے۔ جیسا کہ ایک بار کی بات ہے کہ بحر قلزم میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غلام کشتی چلا رہا تھا، تو وہ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک رات ایسی آتی ہے کہ سمندر کا کھارا پانی بھی میٹھا ہو جاتا ہے۔ یہ خبر وہ حضرت عثمان غنی کی بارگاہ میں لے کر کے آئے، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ وہ شب قدر ہوگی، تو ایک کام کرو، اس بار آپ دھیان دینا، خیال رکھنا کہ سال میں ہر ایک رات ایسی آتی ہے جس میں سمندر کا کھارا پانی بھی میٹھا ہو جاتا ہے، تو وہ کون سی رات ہیں؟ تو وہ خیال کرتے 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 کیا کرتے ہیں، پھر جو ہے کشتی چلا رہے ہیں، پھر جو ایک رات ایسی آ گئی کہ اس نے وضو کرنے کے لیے جب جو ہے پانی کو کل منہ میں لیا تو وہ کھارا پانی میٹھا ہو چکا تھا۔ تو اس نے کیا دیکھا کہ رمضان کا مہینہ تھا اور رمضان کے آخری عشرہ تھا، اور رمضان کے آخری عشرہ کے 27ویں شب تھی۔ تو اس بات کو لے کر جب عثمان غنی کے پاس پہنچے تو حضرت عثمان غنی نے کہا میں پہلے ہی کہا تھا کہ وہ شب قدر ہوگی، اس لیے کہ رمضان کے آخری عشرہ میں اللہ تبارک و تعالی شب قدر کو ظاہر فرماتا ہے، اور شب قدر میں عبادت کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالی 1000 مہینوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو اس سے یہ ہے کہ ہم لوگ جو 27 کی شب کو جو ہے شب بیداری کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، یہ صح بہتر ہے الحمدللہ، لیکن ہم کوشش کریں کہ آج جو پہلی طاق رات ہے، آج سے ہی اپنے اعمال میں اضافہ کر دیں، تلاوت کو بڑھا دیں، ذکر کو بڑھا دیں، نماز کو بڑھا دیں، نوافل کی کثرت زیادہ کریں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان 5 طاق راتوں میں سے کسی نہ کسی ایک طاق رات میں تو اللہ شب قدر ہمیں ضرور عطا فرمائے گا۔ ٹھیک ہے؟ اچھا، اب اور آگے آئیے کہ شب قدر کن کو میسر آتی ہے؟ قدر والوں کو، نصیب والوں کو۔
بھائی جب ہم کسی چیز کو تلاش کرنے کی کوشش کریں کہ تب نہ وہ ملے گی. تلاش، ابھی میں نے خطبہ کے شروع ہی میں ایک ایگزامپل دیا کہ ایک آدمی کوشش کرتا میں حافظ بن جاؤں، وہ الف با سے پڑھنا شروع کرتا بن جاتا ہے. ایک آدمی میں انجینئر بن جاؤں، وہ اے بی سی ڈی سے پڑھنا شروع کرتا ہے بن جاتا ہے. ایک آدمی ڈاکٹر بننا چاہتا ہے، وہ شروع کرتا بن جاتا ہے. ایک آدمی پروفیسر بننا چاہتا ہے، وہ شروع کرتا اور پڑھ لیتا ہے. تو معلوم یہ ہوا ہر چیز کی جو ہے کامیابی اور ہر چیز کی منزل ہمیں کب نظر آتی ہے؟ جب ہم اس کو تلاش کریں گے، ڈھونڈیں گے، کوشش کریں گے. تو جب کوشش کرنے پر، تلاش کرنے پر ساری دنیا کی چیزیں مل جاتی ہیں تو شب قدر کیوں نہیں ملے گی؟ اس لیے آج سے ہی ڈھونڈنا شروع کر دیجئے انشاءاللہ. آج پہلی تاخرات ہیں تو لوگ کیا کہتا، پہلی بھی، دوسری بھی، تیسری بھی چھوڑ کر چوتھی میں تو پوری رات رہتے ہیں اور بس ہو گیا. اس کے بعد تو سوچتے ہیں کہ رمضان ہی مکمل ہو گیا اور رمضان ہی نہیں ہے. جبکہ آخری تاخرات 29 کی باقی ہے اور اس 29ویں تاخرات کو ہو سکتا ہے کہ شب قدر مل جائے، یا 21 کی تاخرات کو شب قدر مل جائے، یا 23 کی مل جائے، یا 25 کو مل جائے. تو الحمدللہ میرے بھائی، آپ کوشش کیجئے، خود بھی ڈھونڈیے، خود بھی تلاش کیجئے. آپ کو مسجد آنے کی ضرورت نہیں. یہ نہیں کہ چلو ہر رات آپ کو مسجد ہی آنا ہے. آپ مسجد نہیں آ سکتے مت آئیے. ہاں، مسجد میں آ کر کے عبادت کرنا افضل ہے، مسجد میں آ کر کے عبادت کرنا بہتر ہے. لیکن نوافل نماز، نوافل عبادت آپ اپنے گھر میں بھی، آپ اپنے آفس میں بھی، آپ اپنے کارخانے میں بھی، جہاں بھی آپ کو سہولیت ہو. کام کرنے والے اکثر کارخانوں میں رہ جاتے ہیں تو وہ اپنے کارخانے میں عبادت کر لیں. گھر میں رہنے والے گھر میں عبادت کر لیں، آفس میں رہنے والے آفس میں کر لیں. مگر کسی بھی حال میں شب قدر کو ہاتھ سے جانے نہ دے، شب قدر سے محروم نہ رہیں. میرے آپ کے آقا نے کیا فرمایا؟ جو شب قدر سے محروم ہو گیا گویا کہ وہ تمام بھلائیوں سے محروم ہو گیا، اور جس نے شب قدر کو حاصل کر لیا گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں تمام بھلائیاں عطا فرما دی. کوشش کریں گے. تو میں نے کیونکہ آج 2-3 موضوع پر بات کرنی تھی. شب قدر انشاءاللہ پھر 27 کی شب کو آپ سنیں گے انشاءاللہ. میں نے اشارہ کر دیا کہ کیسے تلاش کرنا ہے. اچھا، میں نے تلاش کرنے کے لیے آپ کو بہترین عمل بھی بتا دیا. ان میں سے بہترین عمل تہجد کی نماز ہے. آج سے ارادہ کر لیجئے، جس نے بھی تہجد کی نماز رمضان میں نہیں پڑھے ہیں آج سے ارادہ کر لیجئے، اور مکمل ان 5 تاخراتوں میں ایک دن بھی تہجد نہ چھوڑیے. طریقہ بتایا، 2 رکعت پڑھیے، 100 مرتبہ استغفار پڑھ لیجئے، پھر 2 رکعت پڑھیے، 100 مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے، پھر 2 رکعت پڑھیے، 100 مرتبہ سبحان اللہ سوم کلمہ پڑھ لیجئے، پھر 2 رکعت پڑھ لیجئے، پھر قرآن کی یاسین شریف پڑھ لیجئے یا رحمان شریف پڑھ لیجئے، پھر 2 رکعت. اسی طرح 2 رکعت نماز بھی ہو رہی ہے اور ذکر بھی ہو رہا ہے. 2 رکعت نماز بھی ہو رہی ہے، تسبیح بھی ہو رہی ہے. 2 رکعت نماز بھی ہو رہی ہے، نبی پر درود و سلام بھی ہو رہا. 2 رکعت نماز بھی ہو رہی ہے، قرآن کی تلاوت بھی ہو رہی ہے. جب آپ کی نماز مکمل ہو جائے، ذکر بھی ہو گیا، نماز بھی ہو گئی، جو ہے درود و سلام بھی ہو گیا، نماز بھی ہو گئی، قرآن کی تلاوت بھی ہو گئی، نماز بھی ہو گئی. اب خدا کی بارگاہ میں اپنا ہاتھ پھیلائیے. اے مولا، میں نے نماز اس لیے پڑھی ہے، میں نے ذکر اس لیے کیا ہے، میں نے تسبیح اس لیے پڑھی ہے، میں نے درود اس لیے پڑھا ہے تاکہ مجھے شب قدر مل جائے. تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش مارتی ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہمیں گھیر لیتی ہے اور پھر ہم دعا اٹھاتے ہی ہیں کہ شب قدر ہمیں حاصل ہو جاتا ہے. سب کے لیے آپ خود بھی کریں اور اپنے بچوں کو بھی ان تاخراتوں میں جو آپ اٹھائے تہجد کی نماز میں. اپنے ماں بہنوں کو بھی
یہ پیغام دے دیجئے کہ یہ طاق راتیں جو رمضان میں آ رہا ہے، یہ آخری عشرہ میں جو اللہ کے نبی نے طاق راتوں میں شب قدر ڈھونڈنے کا حکم دیا ہے، اس کو کسی بھی طرح اپنے ہاتھوں سے جانے نہ دیں۔ کیا معلوم کہ پھر آنے والا سال ہماری زندگی رہے یا نہ رہے، اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالی ہمیں شب قدر عطا فرما دی۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، اے میرے صحابیوں، اے میرے جانشاروں، سنو، تم کوشش کرو کہ کم سے کم زندگی میں ایک بار تمہیں شب قدر مل جائے، اور کوشش کرو کہ زندگی میں کم سے کم تم جو ہے ایک مرتبہ اعتکاف ضرور کر لو۔ تو شب قدر بھی تلاش کرنا ہے اور اعتکاف بھی کرنا ہے۔ قرآن کہتا وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ میرے گھر کی خوب پاکی صفائی کرو۔ کس کے لیے خوب پاکی صفائی کرو؟ طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع اور سجدے کرنے والوں کے لیے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جس طرح سے سجدہ کرنا، نماز پڑھنا ضروری ہے، فرض ہے، اور کعبے کا طواف کرنا ضروری اور فرض ہے، اسی طرح سے اعتکاف کرنا بھی ضروری ہے۔ اچھا، رمضان کے مہینے میں اعتکاف کرنا کیا ہے وہ میں آپ کو بتا دوں، سنت مؤکدہ ہے۔ سنت مؤکدہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ادا کرنا ضروری ہے، اگر آپ ادا نہیں کر رہے ہیں تو گناہگار ہو جاتے ہیں۔ ہاں، اس کے الگ الگ مسئلے ہیں، میں ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ پہلے حدیث پاک سن لیجئے، پھر میں آپ کو بتاتا ہوں۔ محبوب رب العالمین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اللہ کے نبی سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرہ میں اعتکاف کیا کرتے تھے، اور اسی طریقے پر سرکار کا وصال ہوا، یعنی جب تک سرکار اپنی زندگی میں رہے، دنیا کی زندگی میں رہے، تب تک میرے آقا رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں اعتکاف فرماتے رہے۔ تو جب سارے نبیوں کے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر رمضان کے آخری عشرہ میں اعتکاف کر رہے ہیں، تو ہم کلمہ پڑھنے والوں کے لیے ضروری ہے کہ نہیں کہ ہم بھی جو ہے رمضان کے آخری عشرہ کا اعتکاف کر لیا کریں۔ پھر حدیث مبارکہ ہے بخاری شریف میں بھی، اور حدیث کی کئی کتابوں میں اس حدیث پاک کو میں نے پڑھا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سفر کی وجہ سے ایک بار جو ہے آپ اعتکاف نہیں کر سکے، تو دوسرے رمضان میں آپ نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ کتنے دن کا؟ 20 دن کا، یعنی ایک رمضان میں کسی وجہ سے آپ اعتکاف نہیں کر پائے تو دوسرے رمضان میں 20 دن کا اعتکاف کیا۔ اب غور کیجئے، اس بات سے ہمیں کیا معلوم ہوتا ہے؟ سرکار کی اس احادیث مبارکہ سے ہمیں کیا روشنی ملتی ہے کہ اللہ کے نبی سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اعتکاف کو کتنی اہمیت دیتے تھے، اور اعتکاف کو جو کتنا ضروری سمجھتے تھے کہ کسی وجہ سے ایک بار نہ کر سکے تو آنے والا رمضان میں دوسرے رمضان میں آپ نے 20 دن کا اعتکاف کیا۔ ہمیں آپ کے لیے ضروری ہے کہ ہم رمضان المبارک کے جو ہے آخری عشرہ میں اعتکاف کریں۔ اچھا، اعتکاف کی کتنی قسمیں؟ ایک آدمی بولیں گے حضرت ہم تو ڈیوٹی کرنے والے ہیں اور پھر 10 دن کا اعتکاف ہمارے لیے کیسے ممکن ہے؟ اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں، اور تینوں اعتکاف میں برکت ہی برکت ہے۔ میں آپ کو سناتا ہوں۔ اعتکاف 3 طرح کے ہیں، سن لیجئے۔ ایک اعتکاف واجب،
کمپلسری، اور ایک اعتکاف جو رمضان کے آخری عشرہ میں رمضان کے مہینے میں کرتے ہیں، یہ اعتکاف سنت مؤکدہ، اور ایک اعتکاف ہے مستحب۔ اعتکاف واجب کون سی ہے؟ آپ نے منت مانی میرا بچہ بیمار ہے تندرست ہو جائے تو، آپ نے منت مانی میرا کارخانہ بگڑا ہوا ہے اگر کارخانے میں برکت ہو جائے تو، یا وغیرہ وغیرہ جو بھی آپ کی نیک ارادے نیک تمنا ہے، آپ نے ارادہ کر لی کہ اگر اس طرح میرا بچہ تندرست ہو گیا تو میں اعتکاف کروں گا، تو یہ آپ نے منت مان لی تو آپ کا بچہ تندرست ہو گیا، صحیح ہو گیا، تو آپ کے لیے جو ہے رمضان ہی میں نہیں کسی بھی دن میں 3 روزے رکھ کر کے آپ جو ہے اعتکاف کر لیں، یہ اعتکاف واجب ہے۔ یہ اعتکاف آپ نے نہیں کیا تو گنہگار ہو گئے۔ ایک اعتکاف جو رمضان کے آخری عشرہ میں ہے، جو ہمارے اور آپ کے نبی نے بھی کیا ہے اور نبی کے صحابہ نے بھی کیا ہے اور اللہ کے برگزیدہ بندوں نے بھی کیا ہے، اور آج ہم گناہگار بھی کر رہے ہیں۔ تو یہ رمضان کے آخری عشرہ، یعنی آج 20 رمضان ہے، آج کا رمضان کا روزہ گزر گیا تو آج مغرب کے بعد سے لے کر کے آپ کو اعتکاف میں بیٹھ جانا ہے، اور جب تک چاند نہیں دکھ جاتا ہے تب تک آپ کو اللہ کی عبادت میں رہنا ہے، اللہ کے ذکر میں رہنا ہے اور اعتکاف کی نیت کرنا ہے۔ تو یہ اعتکاف آپ کے لیے سنت مؤکدہ ہے۔ اور ایک اعتکاف کیا ہے؟ مستحب ہے۔ آپ کبھی بھی مسجد میں آ گئے، مسجد آپ میں داخل ہونے کی دعا کرنے کے ساتھ ساتھ آپ اعتکاف کی نیت کر لیں۔ یہ ہر ٹائم آپ اعتکاف کر سکتے ہیں، دن میں کئی بار کر سکتے ہیں۔ دن میں 5 ٹائم آپ مسجد میں آتے ہیں تو آپ مسجد کے اندر داخل ہوئے، نویت سنت الاعتکاف کر کے آپ جتنی دیر عبادت کر رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، الحمدللہ اعتکاف میں شمار ہو گئے۔ لیکن جو ایک دن کا اعتکاف کرتے ہیں، صرف ایک دن کا، میرے آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں کھود دیتا ہے، اور جو خندقوں کی لمبائی اور طویل اتنی ہوتی ہے کہ زمین اور آسمان کے فاصلے کے برابر ہوتا ہے جہنم کے۔ اب غور کرو میرے بھائی، یعنی ایک دن کا اعتکاف کوئی کر لے تو وہ جہنم سے اتنی دور ہو جاتا ہے۔ تو اگر کوئی 3 دن کا اعتکاف کر لے، اگر کوئی رمضان کے آخری عشرہ کا اعتکاف کر لے تو ان کے لیے کیا فضیلت ہوگی۔ میرے آپ کے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص رمضان المبارک کے آخری عشرہ کا اعتکاف کر لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے 2 حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اب غور کرو میرے بھائی، لوگ بولتے ہیں ہم بھی حج کرنا چاہتے ہیں، ہم بھی عمرہ کرنا چاہتے ہیں، پیسے تو نہیں ہیں۔ اللہ نے غریبوں پر کتنا رحم فرمایا ہے، اللہ نے فقیروں پر کتنا رحم فرمایا ہے، اللہ نے کمزوروں پر کتنا رحم فرمایا ہے۔ اے میرا بندہ، تو حج کرنا چاہتا ہے، تیرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ اے میرا بندہ، تو عمرہ کرنا چاہتا ہے، تیرے پاس اتنی طاقت نہیں ہے۔ تیرے گھر میں مسجد ہے کہ نہیں، یا تیرے گھر میں تو مصلی بچھا لے اور رمضان کے مبارک مہینے کے آخری عشرہ کا 10 دن کا اعتکاف کر لے۔ میں تجھے گھر میں بیٹھے بیٹھے اس اعتکاف کے بدلے میں، اس اعتکاف میں بیٹھ کر جو تم نے عبادتیں کی تھی، اس اعتکاف میں بیٹھ کر تم نے جو میرا ذکر کیا تھا، اس اعتکاف میں بیٹھ کر تم نے جو قرآن پڑھا تھا، اس اعتکاف میں بیٹھ کر تم نے جو دعائیں مانگی تھی، جہاں میں نے تمہیں 2 حج مقبول کا ثواب عطا فرما دیا ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ نیکیوں کی کمی ہے، نیکیوں کی کمی نہیں ہے، رب کی رحمت کی کمی نہیں ہے، کمی ہمارے پاس ہے۔ رب کی رحمت تو بلا رہی ہے، رب کی رحمت تو بہانہ تلاش کرتی ہے۔ آ میرا بندہ آ، رمضان کا دوسرا عشرہ گزر گیا، یہ تیسرا عشرہ تم کو بلا رہا ہے اعتکاف کے لیے، یہ تیسرا عشرہ تم کو بلا رہا ہے
शब कदर को तलाश करके हजारों महीनों की सवाब हासिल कर सकते। तमाम भलाइयां ले लो, इसलिए कि जिन्हें शब कदर मिल गया वो तमाम भलाइयां हासिल कर लिया। जो शब कदर से महरूम हो गया वो तमाम भलाइयों से महरूम हो गया। तो इंशाअल्लाह मेरे भाई कोशिश करेंगे। अच्छा, मस्जिदों का मामला क्या है? क्या जितने नमाजी मस्जिद में नमाज पढ़ने आते हैं, क्या सबको एतकाफ में मस्जिद में बैठना है? सब बैठे तो अच्छी बात है, मगर कम से कम एक आदमी को अपने जमात, अपने मोहल्ले की तरफ से बैठना जरूरी है। एक आदमी अगर बैठ जाता है तो उनकी दुआएं हम सबके हक में कबूल हो जाती है। अगर इनमें से एक आदमी नहीं बैठते हैं तो हम सबके सब गुनाहगार हो जाते हैं। गौर कीजिए, अब इस मस्जिद में मैं खतीब हूं, कोई इमाम है, कोई मौजन है, कोई सदर है, कोई जिम्मेदार है, कोई मुसल्ली है। इसमें से अगर एक आदमी भी बैठ गया तो अल्हम्दुलिल्लाह उनके बैठने से हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। और अगर नहीं बैठा, मैं गुनहगार, ये गुनहगार, हम सब गुनहगार हैं। इसलिए कोशिश करें कि हमारे इस मस्जिद में आज शाम से कोई एतकाफ के लिए बैठ जाए। अच्छा, मैं अर्ज कर रहा हूं, जिस तरह एतकाफ बैठने वालों के दर्जे बुलंद होते हैं, उसी तरह कोई एतकाफ बैठने वालों को कोई हदिया दे रहा, नजराना दे रहा, सहरी का लाके दे रहा, इफ्तार का लाके दे रहा, आके दुआएं के लिए बोल रहे हैं, तो याद रख लीजिए ये सब के सब शवाब में शामिल है। तो हम कोशिश करें कि एक ऐसे आदमी को बैठा दे ताकि उन्हें किसी चीज की कमी ना हो। वो इस साल बैठ जाए तो हमारे खातिर, हमारी मस्जिद के खातिर, हमारे मोहल्ले के खातिर, हमारे जमात के खातिर हर साल मस्जिद में एतकाफ बैठने का जो है उनका मन करे, वो तवज्जो हो जाए, ताकि हम सबकी जिम्मेदारी मुकम्मल हो जाए। इंशाअल्लाह करेंगे। तो ये दो मसले मैंने कहा, शबे कदर को किस में ढूंढना है? रमजान के ताक रातों में, सिर्फ 27वीं को नहीं, आज से लेकर के 29वीं तक, ये पूरे 5 ताक रातों में ढूंढना। मेरे आका ने ये नहीं कहा कि सिर्फ 26 रमजान 27 की शब को ही शबे कदर है। मेरे आका ने फरमाया 21 रमजान से लेकर के, यानी पूरे जो 5 ताक आते हैं आखिरी अशरा में, इनमें से किसी ना किसी रात अल्लाह ताला शबे कदर को अता फरमाता है और अहले कदर इसे हासिल कर लेते हैं। और एतकाफ आपने सुन लिया, घर में माँ बहनें बैठना चाहे